بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 20ویں تراویح مکمل کی۔ دیکھو 12واں جو پارہ ہے، اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ جب حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی اور ان کو اس بات کا حکم دیا کہ اب اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دو، میرے محترم بزرگوں، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام حضرت آدم علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام سے 100 سال بعد، اور دوسری روایت کے مطابق 1000 سال بعد جو ہے مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے ایسا لکھا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں زیادہ گیپ نہیں ہے، لمبا چوڑا، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام آئے، پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے پڑی کہ چونکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام خود اللہ کے نبی تھے، اب اللہ کے نبی کی موجودگی میں جو لوگ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پہ عمل کرنے والے تھے، ان میں کچھ ایسے برگزیدہ لوگ تھے، قرآن میں ان کا نام خود اللہ نے ذکر فرمایا ہے 29ویں پارے میں، ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ایسے برگزیدہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو یہ جو برگزیدہ لوگ ہیں، جب دنیا سے جانے لگے ایک ایک کر کے، تو ان کے بعد کی جو نسلیں تھیں، شیطان نے انسان کی شکل میں ان سے آ کر یہ کہا، بولے دیکھو یہ 5 برگزیدہ جو لوگ تھے، ان کے طفیل میں ہی اللہ تبارک و تعالی بارشوں کو برساتے تھے، تم کو اولادیں عطا فرماتے تھے، چونکہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی کچھ نسلوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد تمہاری جو نسلیں ہیں وہ ان 5 برگزیدہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو بھول جائے۔ اس لیے ان کو یاد رکھنے کے لیے میں تم لوگوں کو ایک ترتیب بتاتا ہوں، وہ یہ کہ ان برگزیدہ جو اللہ کے بندے تھے، تم ان کی تصویریں بنا کے اپنے پاس میں رکھ لو، اپنے گھر کے اندر ان کو لگاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی غلط بات ہے ہی نہیں، ایک یاد کے طور پہ ہم کو ان کی تصویریں لگانا ہے، تو انہوں نے ان کی تصویریں بنائی۔ اب ایک جو جنریشن تھا وہ چلا گیا، اب اگلا جو جنریشن آیا، گیپ جب پڑا، تو اگلا جنریشن آنے کے بعد پھر شیطان نے ان سے کہا، بولے دیکھو تمہارے باپ دادا کو جب بھی کوئی ضرورت پڑتی تھی، جب بھی کچھ مسائل آتے تھے، پریشانیاں ہوتی تھی، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں برس رہی ہے، روزی کی تنگی ہے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ جو 5 برگزیدہ لوگ ہیں، انہی کے صدقہ طفیل کے اندر دعا کیا کرتے تھے، ان کے وسیلے سے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ بن گیا تھا کہ جو دعا یہ 5 لوگوں کے وسیلے سے مانی جائے گی تو ہی وہ دعا قبول ہوں گی، اگر ان کے وسیلے سے دعا نہیں مانی گئی تو وہ دعا قبول نہیں ہوں گی۔ اب قوم کا ایک مزاج بنا، عام مزاج، کہ جس کو جو بھی دعا کرنے کی رہتی وہ کس کے وسیلے سے دعا کرتا بھائی؟ وہ 5 برگزیدہ لوگوں کے۔ اب اس کے بعد اگلا جو جنریشن آیا، اس جنریشن کو شیطان نے ایسا بہکایا، اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے سب سے پہلے جو باپ دادا تھے
ان کو جب بھی کوئی ضرورت پڑتی تھی، حالات آتے تھے، پریشانیاں آتی تھی، مسائل آتے تھے، وہ انہی سے دعا کرتے تھے، کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی، ان کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی، اس لیے اب تم کو بھی کچھ اگر مانگنے کا ہے، یہ پانچوں برگزیدہ لوگوں سے مانگو۔ تو لوگوں نے وہ جو تصویریں تھی، اب ان تصویروں کو مورت کے اندر تبدیل کرنا شروع کر دی، اب ان کی مورتیاں بنائی جانے لگی، وہ پانچوں برگزیدہ لوگوں کی، ان کی بڑی بڑی مورتیں بنائی گئی، اب لوگ انہی کی پرستش کرنے لگے، انہی کی عبادت کرنے لگے، انہی کو مشکل کشا سمجھنے لگے، اب انہی سے حاجتیں مانگی جانے لگی، اور ہوتے ہوتے قوم نے اللہ کو ہٹا دیا، اب ڈائریکٹ کانٹیکٹ کس کے ساتھ میں ہو گیا؟ وہ پانچ برگزیدہ لوگوں کے ساتھ۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، شریعت کے اندر جو تصویر نکالنے کو حرام قرار دیا ہے، اتنی جو شدت کے ساتھ میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، وہ اسی لیے کہ شروعات تصویر سے ہوتی ہے، اور تھوڑے دنوں کے بعد پھر دل میں عقیدت بیٹھتی ہے، عظمت بیٹھتی ہے، محبت بیٹھتی ہے، لوگ پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پانچوں جو برگزیدہ لوگ تھے، شروع میں لوگ ان کو برگزیدہ سمجھتے تھے، ان کے وسیلے سے دعائیں کی جانے لگی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے انہی کو ڈائریکٹ نعوذ باللہ خدا بنا دیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت پڑی۔ دیکھو یہ شیطان کی جو ترتیب ہے نا، اسی لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی آدمی کو اگر شیطان کو حرام میں مبتلا کرنا ہے اور اس کو فرائض سے دور کرنا ہے، تو وہ ڈائریکٹ اس کو دور نہیں کرتا، بلکہ شروع میں نوافل کی عظمت دل میں سے ختم ہوتی۔ ارے یہ تو نفل عمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نفل چھوڑ بھی دیے تو چلتا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد آدمی بولتا ہے یار یہ تو سنت عمل ہے، یہ تو غیر مؤکدہ ہے، اس کو چھوڑ بھی دیے تو چلتا۔ پھر سنت بھی چھوٹنے لگ جاتی، واجبات بھی، اور اس کے بعد میں پھر فرائض کے بھی مسائل کھڑے ہو جاتے، فرائض بھی چھوٹنا شروع ہو جاتی۔ اور ایسے ہی اگر کسی کو حرام میں مبتلا کرنا ہے نا، تو شیطان ڈائریکٹ نہیں مبتلا کرتا، اس کو بولتا ہے یار یہ تو فلانے کے نزدیک جائز ہے، فلانے کے نزدیک اس کی ایک شکل و صورت بنتی ہے، یہ تو مباح ہے، یہ تو مستحب ہے، اس کو کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آدمی شروع میں اس کو مستحب سمجھ کے، مباح سمجھ کے کرتا ہے، ہوتے ہوتے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مکروہات میں پڑ جاتا ہے۔ پھر مکروہات کی بھی اس کے دل میں سے جو یعنی مکروہات کے بارے میں دل کے اندر جو ڈر اور خوف ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا، پھر وہ حرام کا بھی ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ میں بھی ایسا ہی کیا، پوری قوم کو ان پانچوں بزرگوں کے ساتھ میں جوڑ دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر اس وقت میں 50 سال تھی جب حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا۔ تو ٹوٹل جو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی وہ 1000 سال تھی۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام ان کو بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، جب قوم کسی چیز کو عبادت سمجھ کر کرنے لگ جاتی ہے تو اس کے دل سے وہ جو کرتی ہے، اس کے دل سے اس کا گناہ ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے، مطلب قوم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتی۔ اس لیے کہ قوم جن برگزیدہ لوگوں کی پرستش کر رہی تھی، ان کو یہ لگا ہم تو یہ ثواب کا کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کو 950 سال تک سمجھاتے رہے، اور 950 سال سمجھانے کے بعد بھی جب اس قوم کی سمجھ میں نہیں آیا، اور قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا کہ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے وہ جملے نکل ہی گئے۔ وقال نوح ربی لا تذر، حضرت نوح علیہ السلام نے جو عذاب کے جملے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی
کہا کہ اے میرے پروردگار اب جو صبر ہے، جو تحمل ہے، جو برداشت ہے، وہ میرا ختم ہو چکا ہے، یہ لوگ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب تو ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے نوح تم لکڑی کی کشتی بناؤ، جہاز بناؤ۔ اچھا، یہ خالی حکم نہیں آیا بلکہ باضابطہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو سکھایا جہاز کیسے بناتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، ہم لوگوں کو خالی اتنا معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی۔ کشتی انہوں نے اپنے دل سے نہیں بنائی تھی، ان کو کس نے سکھایا تھا بھائی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے معارف القرآن کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ جتنی بھی نئی نئی چیزیں جن کا انوینشن ہوا ہے، ہم کو نئی نئی جو ٹیکنالوجیز اور ساری چیزیں نظر آتی ہے، اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے ان کو انٹروڈیوس کرایا دنیا کے اندر۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ کھیتی باڑی حضرت آدم علیہ السلام نے کی تو اپنے دل سے نہیں کی، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کو سکھا کر گئے کہ کھیتی باڑی اس طریقے سے کرتے ہیں۔ دنیا کے پہلے کاشتکار تھے، اور پھر دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ جو ویل ہوتا ہے نا، گول ویل، چاک جسے ہم لوگ کہتے ہیں، بیل گاڑی جو ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام بنا کر سکھا کر گئے کہ دیکھو گاڑی اس طریقے سے بنائی جاتی ہے۔ دنیا کی پہلی وہ بیل گاڑی تھی، یا جو بھی گاڑی ہوں گی اس زمانے کے اندر، لیکن اس کا جو ویل کا انوینشن ہوا اس کے بارے میں سر سید احمد خان نے بڑے ڈیٹیلز کے اندر لکھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو ٹیکنالوجی سکھائی تھی، آج ہمارے زمانے میں بھی دنیا کا کوئی بھی دور دیکھو کہ وہ ویل بنانا جو ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، لیکن آج ہمارے زمانے میں اگر لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر بھی چلانا ہے تو وہ بھی بغیر ویل کے ہم لوگ نہیں چلا سکتے ہیں۔ آج ہمارے کمپیوٹر کے اندر SMP ہوتا ہے، اس کے اندر جو فین چلتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے بھائی؟ گولی ہوتا ہے نا۔ لیپ ٹاپ کے اندر بھی جو فین چلتا ہے وہ بھی کون سا ہوتا ہے؟ گول ہوتا ہے۔ کوئی بھی زمانہ آنے دو، انہوں نے بڑے ڈیٹیلز کے اندر لکھا کہ دنیا میں جتنی بھی ترقیات ہوئی ہے وہ ویل کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ لے لو۔ اور امریکہ کے اندر میرے محترم دوستو، وہاں کے سائنٹسٹوں نے ریسرچ کیا کہ دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک ایسی 100 جو ہے موسٹ ایکسٹریم انوینشنز جس نے دنیا کو بدل دیا، وہ کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کی تحقیقات کی۔ بولے جو آگ جلانے کا ہوتا ہے، یہ دنیا کے اندر ایک ایسا کرشمہ ہو گیا، دنیا کے اندر ایک ایسا ایک ایسی چیز ایجاد ہو گئی، آگ نکالنا، آگ کو پیدا کرنا، ایک بہت بڑی یہ ایجاد تھی۔ پھر کسی نے کہا کہ دنیا میں جب لوہا مل گیا اور انسان جب چھری تلوار وغیرہ بنانے لگ گئے تو یہ ایک بہت بڑی ٹیکنالوجیز دنیا کے اندر آ گئی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے 100 چیزوں کی لسٹ بنائی، لیکن سب سے پہلا نمبر جو انہوں نے دیا وہ انہوں نے ایک چاک کو دیا، ایک ویل کو دیا، کہ پوری دنیا میں جو انقلاب آیا وہ ایک ویل کی وجہ سے۔ آپ دیکھو ٹرین بھی آئی تو ٹرین بھی کس کے اوپر چلتی ہے بھائی؟ ویل کے اوپر۔ ہوائی جہاز بھی جو چلتا ہے کس کے اوپر؟ کار ہمارے زمانے میں کسی بھی ٹائپ کی ہونے دو، ڈیزل ہونے دو، پیٹرول ہونے دو، اس کے علاوہ اب آج کل جو ہے سولار پہ چلنے والی بھی کاریں آ گئی ہے، کوئی بھی کار ہونے دو بغیر ویل کے چل سکتی ہے۔ تو ویل کس نے بنایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے سکھایا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ تو اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے دنیا کو جو ٹیکنالوجیز عطا کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو جو کشتی بنائی انہوں نے اپنے دل سے نہیں بنائی، حضرت جبریل علیہ السلام ان کو سکھاتے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ 600 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی کشتی کو ایجاد کیا۔ اب قوم جو ہے
وہ دیکھنے لگی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، تو لوگ آتے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، کہتے اے نوح، یہاں لوگوں کے پاس میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، یہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں، یہ ریگستان ہے، تیری کشتی کہاں چلے گی؟ تو کوئی کہتا اے نوح، شاید تیری کشتی یہ پہاڑوں کے اوپر چلیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے عراق کے اندر نبی بنا کر بھیجا تھا۔ نوح علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور خاص بات یہ ہے جس گاؤں میں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہ آج بھی محفوظ ہے، کیونکہ قرآن کے اندر انبیاء کے جو واقعات ہیں یہ خالی ایسی قصے کہانیاں نہیں ہیں، ہر چیز جو ہم نبیوں کے واقعات میں سنتے ہیں وہ آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام جس پہاڑ پہ اترے تھے ان کے پیروں کے نشان جہاں پر تھے وہ بھی آج دنیا کے اندر کیا ہے بھائی؟ موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو گاؤں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گاؤں، وہ بھی آج بھی عراق کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جو کشتی ہے میں جس کا واقعہ سنا رہا ہوں، یہ کشتی کے کچھ تختے، کچھ لکڑیاں وغیرہ آج بھی وہاں پہ رکھی ہوئی ہے عراق کے اندر۔ تو یہ خالی کہانیاں نہیں ہیں یہ، اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ خالی قرآن میں نہیں ہے۔ خاص بات تو یہ ہے کہ یہ سیم واقعہ آپ کو بائبل میں بھی ملے گا، تورات میں بھی ملے گا، جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں ساری کتابوں میں آپ کو سارے نبیوں کے واقعات ملیں گے۔ یہی تو خاص بات ہے۔ یہ یہود و نصارہ جو قومیں ہیں مسلمان ہوتی ہے قرآن پاک کو پڑھ کر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ قرآن میں ان کو ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جو واقعات انہوں نے تورات میں پڑھے، انجیل میں پڑھے، بائبل میں پڑھے، وہی واقعات ان کو کہاں پڑھنے مل رہے ہیں؟ قرآن پاک میں۔ تقریباً عقائد ان کے ویسے ہی ہے کہ زمین آسمان کو اللہ نے 6 دن میں بنایا، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ تو یہ واقعات جو ہے میرے محترم دوستو انبیاء علیہم السلام کے، یہ اصل میں ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے کہ دیکھو اللہ کے نبیوں کے جو واقعات ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی علامت کے طور پہ وہ چیزوں کو باقی رکھا۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی تیار ہو گئی، لوگ کہتے تھے کہ یہ کشتی یہ جودی پہاڑ پہ چلیں گی کیا، یہ ریگستان میں چلیں گی کیا، لیکن جب کشتی تیار ہو گئی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ انسانوں کے جوڑے جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے، اور 950 سال کی محنت کے بعد صرف 80 لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ کتنے لوگ بھائی؟ 80 لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا استقلال دیکھو، 950 سال کی محنت کے بعد بھی آپ نا امید ہوئے نہیں، نا امید نہیں ہوئے۔ یہ تو انبیاء علیہم السلام کی خصوصیت کہ 950 سال کی محنت کے بعد جو 80 لوگ ایمان میں داخل ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام انہی کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے، پھر جانوروں کا ایک ایک جوڑا، پرندوں کا ایک ایک جوڑا۔ اس کے بعد جب پوری قوم یعنی یہ جتنے بھی لوگ کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے، قوم ان کا مذاق اڑانے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا حام، ایک کا نام تھا یافس، اور چوتھے کا نام تھا کنعان۔ سام، حام اور یافس یہ تینوں تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن چوتھا جو بیٹا تھا وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ اب نوح علیہ السلام نے آواز دی اس کو، اپنے بیٹے کو، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ بیٹا ہمارے ساتھ میں آ جاؤ، کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ۔ اگر تم ہمارے ساتھ کشتی میں نہیں سوار ہوں گے تو پھر تم اللہ کے نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دیکھو نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود یہ خدا کا نظام ہے۔ کس کا نظام ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایسے واقعات اس لیے ہوتے ہیں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ذہن میں یہ بدگمانی اور خوشگمانی نہ ہو جاوے کہ بھائی میں نیک ہوں
تو میری اولاد بھی کیسی نکلے؟ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نہ دے۔ تو اللہ یہ سمجھانے کے لیے کہ ہدایت کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ ہے، اللہ۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ساتھ میں ہوئے، وہ چوتھا بیٹا نبی کے گھر میں پیدا ہو کر، نبی کے گھر میں پرورش پا کر بھی وہ بیچارہ ہدایت سے محروم رہا۔ جب اس سے کہا وَنَادَى نُوحٌ ابْنُهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اس نے کہا قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، میری فکر مت کرو، یہ جو پہاڑ ہے میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، اپنی حفاظت کر لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَحِمَ، بیٹا دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں بچائیں گا، کوئی ٹیلا نہیں بچائیں گا۔ اب جو لوگ کشتی میں سوار ہو چکے تھے، دوسرا دن صبح کا وقت، اور یہ جو کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ کوفہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی بنائی تھی، وہاں پہ یہ سارے لوگ سوار ہوئے، اور لوگ صبح کے وقت میں اپنے گھروں کے اندر جو تنور ہوتا ہے جس میں روٹی بنائی جاتی ہے، اس میں جب آگ جلانے لگے تو سب سے پہلا جو پانی کا فوارہ تھا وہ اسی تنور میں سے نکلا۔ آسمان سے بھی بارش برسنے لگی، تنور میں سے بھی پانی نکلنے لگا، زمین آسمان چاروں طرف سے بارش ہی بارش، پانی ہی پانی، اتنا پانی ہو گیا کہ پوری دنیا وہ پانی کے اندر ڈوب گئی۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، اس کشتی نے پوری دنیا کا چکر لگایا، پوری دنیا کا۔ اور جب یہ کشتی بیت اللہ کے پاس پہنچی تو اس کشتی نے 3 مرتبہ بیت اللہ کا 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا، 7 چکر کاٹے بیت اللہ کے، بیت اللہ کا جو طواف ہوتا ہے اس کو پورا کیا، مکمل کیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے پوری دنیا میں۔ اور کتنے دنوں تک کشتی چلتی رہی؟ 6 مہینے تک۔ رجب کے مہینے میں یہ عذاب آیا تھا، اور اس کے بعد 10 محرم کو یوم عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا پورے پانی کو جذب کرنے کا۔ زمین نے پورے پانی کو جذب کر لیا۔ تب تک حضرت نوح علیہ السلام پوری دنیا کا سفر کر کے واپس اپنے مقام پہ پہنچ چکے تھے عراق میں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اسی جگہ پر عراق کے اندر اپنی جگہ پہ آ کر ٹھہر گئی، اور وہ کشتی وہاں پہ رک گئی، پانی پوری طرح سے ختم ہو گیا۔ 6 مہینے تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ پانی کے اندر سفر کرتی رہی۔ اب جب کشتی اپنی جگہ پہ رک گئی، کشتی اپنی جگہ پہ ٹھہر گئی، اس کے بعد میرے محترم دوستو اللہ نے، چونکہ یہ جو 80 لوگ تھے، اب یہ صرف 80 لوگ ایمان والے دنیا کے اندر باقی رہ گئے تھے، اور یہ 80 لوگوں کو ہی باقی رکھنے کا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کا وہ جو نافرمان بیٹا تھا جس نے کہا کہ میں جودی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، اچھا جودی پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اپنی حفاظت کر لوں گا، تو قرآن میں فرمایا وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ایک ایسی لاٹ آئی پانی کی جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پانی میں لے لیا، اور بیچارہ اس کے اندر ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اب بیٹا تھا، کتنا بھی بولے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف، اور اللہ سے کہا انہوں نے اے میرے پروردگار، وقال نوح ابنہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وقال ربی، اے میرے پروردگار، میرا جو بیٹا تھا، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے پورے کنبے کی، میرے پورے گھر کی حفاظت کریں گا، لیکن اس کے باوجود میرا جو ایک بیٹا ہے وہ تو ضائع ہو گیا، پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا حضرت نوح علیہ السلام کو، اے نوح، تمہارا جو بیٹا تھا وہ نافرمان تھا، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا تھا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پانی میں غرق کر دیا۔ اب تم کو اس کی اجازت نہیں ہے
کہ تم اس کے لیے شفاعت کرو یا مغفرت کی دعا کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو جو نبوت کی ذمہ داری ہم نے تم کو دی ہے وہ نبوت کا تاج چھین لیا جائے گا۔ یہ منائی آئی اللہ کی طرف سے۔ تو یہ عبرت ہے میرے محترم دوستو کہ ہمارے زمانے میں ہم لوگ گناہوں کے اندر غوطے مار رہے ہیں اور ہم کو لگ رہا ہے کہ بھائی ہم اس کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے، اس کا دامن پکڑ کے۔ ارے بھائی ہم نے دامن پکڑا ہی کہاں ہے؟ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں، اور سوچو جو یہ کہتے ہیں ہماری شفاعت ہوگی، ارے یہاں پہ نبی کو اللہ نے منع فرمایا شفاعت کرنے سے، تو ہمارے پاس میں اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس لیے ہر آدمی کا جو عمل ہے وہ اس کو جنت یا جہنم میں لے کر جائے گا۔ اب یہ جو پورا واقعہ ہے میرے محترم دوستو، اس میں ایک خاص آخری میں ایک پوائنٹ بول کر میں اب اپنی بات کو ختم کر دوں گا، وہ یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ رہنے والے تھے؟ مکۃ المکرمہ کے اندر۔ یعنی قرآن جو معجزہ ہے، اللہ کا جو معجزہ ہے نا، قرآن کو جو معجزہ کہا گیا ہے، قرآن کی حقانیت دیکھو کہ اللہ نے قرآن میں یہ واقعہ نازل فرمایا۔ ہمارے نبی رہنے والے تھے عرب میں، اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا؟ عراق کے اندر۔ اور پھر دوسری چیز، اس واقعے کے اندر جن جن مقامات کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا، جودی پہاڑ۔ اب ہمارے نبی کو کیا معلوم ہے جودی پہاڑ؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی نظروں کے سامنے تو احد کا پہاڑ تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو مکہ کے جو پہاڑ ہے، جبل ثور ہے، جبل نور ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے تھے۔ اب جودی پہاڑ کا ذکر اس صورت کے اندر، اس واقعے کے اندر اللہ نے کیا، حالانکہ وہ جو جودی پہاڑ ہے وہ آدھا ایشیا میں ہے اور آدھا یورپ کے اندر ہے۔ وہ اس کا پورا بارڈر آرمینیا کو اور آگے جارجیا وغیرہ وغیرہ وہ پورے علاقوں میں پہنچتا ہے۔ وہ ترکی کردستان کے بارڈر کے اوپر جودی پہاڑ ہے۔ سوچنے کی بات ہے میرے محترم دوستو، یہ حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ کیسے تھے؟ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ کہ آپ نے بائبل کے اندر پڑھا ہوگا یا آپ نے انجیل کے اندر پڑھا ہوگا، تو یہ ہے قرآن کی حقانیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ایسے ایسے مقامات کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر کیا، اور ایسے ایسے واقعات قرآن پاک کے اندر بیان کیے جو واقعات انبیاء علیہم السلام کے دنیا کی دوسری کتابوں میں بھی ملتے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے ان واقعات سے مجھے اور آپ کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے ایمان میں اضافے کا اس کو ذریعہ بنائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔